اندھیرا ہے، سمندر خاموش ہے، ایک کشتی لہروں پر ہل رہی ہے، اور اسی لمحے ایک نیک بندہ کشتی میں سوراخ کر دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے کیا کیا، سوال یہ ہے اللہ نے اسے وہ علم کیوں دیا جو ایک جلیل القدر نبی کو بھی فوراً نظر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی حیران کھڑے ہیں، دل میں سوال ہے، زبان پر صبر ہے۔ یہ کہانی صرف علم کی نہیں، یہ کہانی اللہ کے فیصلوں کی گہرائی کی ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک ایسی ملاقات دکھاتا ہے جو انسانی عقل کو چیلنج کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت کے نبی ہیں، جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا، وہ ایک ایسے بندے کے پیچھے چلتے ہیں جسے قرآن صرف ہمارا ایک بندہ کہتا ہے۔ یہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام سے معروف ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا۔ یہ علم کیا تھا؟ یہ کیوں دیا گیا؟ اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے؟ آج کی یہ دستاویزی کہانی اسی راز کو کھولتی ہے۔ ریگستان، خاموشی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے علم شریعت کے مطابق فرماتے ہیں، میں۔ لیکن اسی لمحے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہمارا ایک بندہ ہے جو 2 سمندروں کے سنگم پر ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں۔ یہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر علم سیکھنے کا ہے، عاجزی سیکھنے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون کے ساتھ نکل پڑتے ہیں۔ نشانی ایک مچھلی، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں ملاقات ہوگی۔ 2 سمندروں کا سنگم، چٹان، اور وہ لمحہ جب مچھلی زندہ ہو کر پانی میں راستہ بنا لیتی ہے۔ یہاں حضرت خضر سامنے آتے ہیں، سادہ لباس، خاموش چہرہ، لیکن نگاہ میں ایک گہری حکمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ادب سے کہتے ہیں، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ وہ علم سیکھوں جو آپ کو سکھایا گیا ہے؟ حضرت خضر جواب دیتے ہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ جملہ صرف ایک وارننگ نہیں، یہ پورے سفر کا خلاصہ ہے۔ شرط رکھی جاتی ہے، جب تک میں خود وضاحت نہ کروں، سوال نہیں کرو گے۔ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا منظر، کشتی، غریب ملاح، احسان، اور پھر حضرت خضر علیہ کشتی میں سوراخ پر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ خاموش نہیں رہ پاتے، شریعت بول اٹھتی ہے، آپ نے لوگوں کو غرق کرنے کے لیے یہ کیا؟ جواب نہیں ملتا۔ دوسرا منظر، ایک بچہ، معصوم چہرہ، اور اچانک حضرت خضر علیہ اس کی جان لے لیتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ کا صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا منظر، ایک بستی، بھوک، تھکن اور سرد مہری، کوئی مہمان نوازی نہیں، لیکن ایک گرتی دیوار کو حضرت خضر علیہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ سوال کرتے ہیں، آپ چاہتے تو اس کا معاوضہ لے سکتے تھے؟ یہ آخری سوال تھا۔ اب پردہ اٹھتا ہے۔ حضرت خضر علیہ بولتے ہیں، آواز میں نرمی ہے، الفاظ میں فیصلہ۔ کشتی؟ وہ ایک ظالم بادشاہ چھین لیتا تھا۔ سوراخ؟ اسے بچانے کا ذریعہ تھا۔ بچہ؟ اگر زندہ رہتا تو اپنے والدین کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں بہتر اولاد دینی تھی۔ دیوار؟ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ چاہتا تھا وہ بڑے ہو کر اپنا حق پائیں۔ اور پھر وہ جملہ، میں نے یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ میرے رب کا حکم تھا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں راز کھلتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم لدنی تھا۔ یہ شریعت کا علم نہیں، یہ فیصلوں کا علم ہے۔
یہ وہ علم ہے جو ظاہری نقصان میں باطنی رحمت دیکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ان کا علم امت کے لیے قانون ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، ان کا علم مخصوص ذمہ داری ہے۔ یہ فرق سمجھنا ایمان کی پختگی ہے۔ یہ کہانی ہمیں ایک بات سکھاتی ہے، ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی، اور ہر خاموشی غفلت نہیں۔ اللہ کا علم ہماری عقل سے وسیع ہے۔ آج جب ہم کسی فیصلے پر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں تو حضرت خضر کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، پردے کے پیچھے رحمت ہو سکتی ہے، صبر ایمان کی شرط ہے، اور عاجزی علم کا دروازہ ہے۔